بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مطالعہ پاکستان کے نام سے جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے یا تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اس کا انداز دیکھتے ہوئے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا یہ تاریخ کی زبان ہے؟ اس کی جو ٹرمینالوجی مستعمل ہے ہمارے ملک میں، وہ تاریخ کی ٹرمینالوجی نہیں۔ اور یہ ٹرمینالوجی وقت کے ساتھ ساتھ ایک شکل اختیار کرتی ہے تو حیران ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ جب ہم لوگ یعنی میری نسل کے لوگ اسکول میں پڑھ رہے تھے، یعنی 8ویں جماعت تک کہ ہماری تعلیم ہو رہی تھی، تو ہماری کتابوں میں جو معاشرتی علوم پڑھایا جاتا تھا تو اس میں قائد اعظم کا نام قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح ہوتا ہے، اور علامہ اقبال کا نام ہم جو پڑھتے تھے وہ علامہ ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال پڑھتے تھے۔ پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے علامہ اقبال کا نام حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا، اور بانی پاکستان کا نام حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا۔ اب ان ٹرمز سے مجھے کوئی اختلاف نہیں عقیدت کے اظہار کے لیے، آپ جو مرضی ٹرم استعمال کریں، جو مرضی فریزز استعمال کریں، لیکن کیا تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی فریزز اور اس طرح کی ٹرمینالوجی جائز ہو سکتی؟ یہ ہے سوال۔ تاریخ کی کتابیں تو سوشل سائنسز کی کتابیں ہیں، یہ تذکرے تو نہیں ہیں اولیاء کرام کا تذکرہ ہو یا بزرگان دین کا تذکرہ ہو، وہ تو نہیں ہے، یہ تو تاریخ کی کتابیں ہیں۔ تاریخ سوشل سائنسز میں آتی ہے، اور سائنس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عقلی علم ہے، یہ دانش کا علم ہے، اس میں تجزیہ ہونا چاہیے، اس میں تحقیق ہونی چاہیے، اس میں انسان کو انسان سمجھا جائے۔ ایک جملہ کہا تھا قمر محمد اشرف نے، بڑا کمال کا، خلیق انجم انجمن ترقی اردو کے ہیڈ رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر خلیق انجم، فاضل آدمی تھے۔ تو ایک زمانے میں ڈاکٹر قمر محمد اشرف اور خلیق انجم ایک کالج میں پڑھا رہے تھے۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے ایک مضمون لکھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا پر، اور قمر اشرف کو پڑھنے کے لیے دیا۔ تو ڈاکٹر اشرف نے پڑھ کر کہا کہ خلیق صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جی۔ کہا روزہ رکھتے ہیں؟ جی۔ تو کہنے لگے کہ آپ جنت میں جانے کے لیے روزہ اور نماز کو ہی کافی سمجھیں، تحقیق کو اس میں شامل نہ کریں۔ تو اصل میں نقطہ جو انہوں نے سمجھایا وہ یہ تھا کہ تحقیق اور چیز ہے اور روحانی عقیدت اور چیز ہے۔ اب خلیق انجم نے جگہ جگہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نقشبندی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو انہیں بڑی عقیدت سے یاد کیا تھا، اور بڑی عقیدت مندانہ روایتیں بھی تھیں اس میں، اور اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو ڈاکٹر اشرف نے یہ بات سمجھائی کہ یہ روحانیت کو آپ الگ رکھیں اور تحقیق کو الگ رکھیں۔ آپ انہیں بطور شاعر اور بطور انسان پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تحقیق سے آپ جو ریالٹی ہے اس کو پیش کریں، نہ کہ اپنی عقیدت کا اظہار کریں تحقیق میں۔ تو بینی یہ بات پاک سٹڈیز اور تحریک پاکستان کی کتابوں کے بارے میں میرے ذہن میں آتی ہے، جو ہمارے کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں عقیدت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے اور تاریخ کی تحقیق کم ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں تاریخ کی کتابوں میں تحقیق کی زبان نہیں ہوتی، تاریخ کی زبان نہیں ہوتی؟ اور جب تاریخ کی زبان میں ہی ہم نہیں پڑھا رہے، تاریخ کی فریزز ہی نہیں ہے، تاریخ کی ٹرمینالوجی ہی نہیں ہے، تو تاریخی شعور کہاں سے پیدا ہوگا؟ تاریخ ماضی کی ہوتی ہے، اور تاریخ شعور دیتی ہے مستقبل کا، اور تاریخ نہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقبل کا شعور لینا نہیں چاہتے یا دینا نہیں چاہتے اپنی نوجوان نسل کو۔ تو تاریخ کی زبان جو ہے وہ بدلنا پڑے گی، اور اگر ہم نہیں بدلتے تو پھر تاریخی شعور ہم اپنے بچوں کو دینا نہیں چاہتے۔ ویسے تو پرین شاکر کا ایک شعر ہے بڑا شاندار، ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایت میں بھی
اپنے بچوں کو فقط کور نگاہ ہی دیں گے. مگر یہ جذباتی بات اپنی جگہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کو شعور ٹرانسفر کرے، اگلی نسل کو شعور جو ہے وہ دے، اور یہ نہ دے گی تو وہ مجرم ٹھہرے گی. تو ہم اپنے سوشل سائنسز کے ذریعے اپنے نوجوان نسل کو شعور دے رہے ہیں. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری سوشل سائنسز میں، وہ پاکستان ایک ملک ہے اور اس میں رہنے والے سارے لوگ پاکستانی ہیں. تو جمہوری معاشروں میں اور جدید معاشروں میں مذہبی اقلیتیں نہیں ہوتی. مذہبی اقلیتیں سیاست میں نہیں ہوتی. سیاست میں سارے کے سارے پاکستانی ہیں اور پاکستانی کے طور پر ٹریٹ ہونے چاہیے. سوشل سائنسز مذہب کو ٹریٹ نہیں کر رہی، مذہب کو ڈیل نہیں کر رہی. سوشل سائنس تو معاشرے کو ڈیل کر رہی ہے، اور معاشرہ جو ہے پولیٹیکلی ایک اکائی ہے، پاکستانی ایک اکائی ہے. تو کیا سارے مذاہب کے پاکستانی ہماری سوشل سائنسز کا موضوع بنتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال. ہماری ٹرمینالوجی تو یہ ہے ہی نہیں، ہماری فریزر تو یہ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاک اسٹڈی میں پڑھایا جائے گا کہ ہندو ہمارا اصلی دشمن ہے. کیا شکارپور میں کھڑا ہوا ایک استاد یہ جملہ پڑھائے اور وہ توقع رکھے گا کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہندو یا غیر مسلم سچے اور محب وطن پاکستانی بنے؟ ہم اپنی سوشل سائنسز میں جب وی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جب ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سے غیر مسلموں کو انکلوڈ کرتے ہیں یا ایکسکلوڈ کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو انہیں حب الوطنی کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ انہیں برابر کے شہری ہونے کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ اور اگر انہیں انکلوڈ کرتے ہیں تو پھر بڑی اچھی بات ہے. یہ تجزیہ کریں، غور کریں تو ہماری سوشل سائنسز میں وی اور ہم کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں غیر مسلموں کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. اب ہمارا مطالعہ پاکستان یا تحریک پاکستان کی جو تاریخیں ہیں جو نصابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کتابوں میں کیا مسلم لیگ کے علاوہ مسلمانوں کی بھی ہسٹری ہے؟ اصل میں بڑا سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح یہ کانگریس میں رہے تھے اور بعد میں مسلم لیگ میں آئے. مولانا محمد علی جوہر کانگریس میں رہے تھے اور بہت سارے مسلم لیگی قائدین جو ہیں وہ کانگریس میں رہے تھے. تو وہ تاریخ جو ہے ان لوگوں کی وہ ہمارے نصابوں سے ایکسکلوڈ ہو رہی ہے یا انکلوڈ ہو رہی ہے؟ اور اگلی بات یہ کہ علامہ اقبال جب پنجاب کونسل کے ممبر بنے تھے تو وہ جا کر یونینسٹ پارٹی کے ممبر ہوئے تھے، مسلم لیگ کے ممبر نہیں بنے تھے. اور وہ خطبہ الہ آباد میں دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تو کسی جماعت کا قائد ہوں نہ کسی جماعت کا پیروکار. تو ہمارے ہاں تو پڑھائی جاتی مسلم لیگ کی ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری تو ہے ہی نہیں، مسلمانوں کی ہسٹری بھی نہیں. مسلم لیگ کی ہسٹری کو مسلمانوں کی ہسٹری کہنا یہ ایک تاریخی مغالطہ ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ادوار ہیں جس میں مسلم لیگ مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. مثال کے طور پر 1937 کے الیکشن میں کسی صوبے میں مسلم اکثریت کے کسی صوبے میں مسلم لیگ اکثریت حاصل نہیں کر سکتی. اور ہمارے جو ہیروز ہیں وہ ان پر ایک دور ایسا تھا کہ وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے. تو پھر ہمیں اپنی تاریخ جاننے کے لیے مسلم لیگ سے باہر نکلنا پڑے گا. 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے اور 1906 سے پہلے کا جتنا دور ہے وہ تو مسلم لیگ کا دور ہی نہیں ہے. اب اس دور میں تلاش کیا جاتا ہے کہ سر سید اور ان کے رفقا کو، جبکہ سر سید احمد خان
آزادی کے نظریہ ساز تو ہیں نہیں بیچارے، وہ تو کولونیلزم کے نظریہ ساز ہیں. ان کا ادارہ جو ہے وہ علی گڑھ ٹھیک ہے، بہت شاندار ادارہ ہوگا، اس کی خدمات بھی بہت ہوں گی، مگر سر سید احمد خان کو اگر آزادی کا ہیرو مان لیا جائے تو 1857 میں وہ لوگ جن کے متعلق سر سید احمد خان بڑے سخت کلمات کہہ رہے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر بجنور میں نواب محمود خان انگریزوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، جنرل بخت خان جو آزادی کی جنگ میں قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے، انہیں سر سید احمد خان کم بخت خان اور نامحمود خان لکھ رہے ہیں، پھر ان کا کیا کریں گے؟ تو تاریخ کو کچھ کلیشے ہیں اور کچھ سٹرکچر ایسا مضبوط بنا دیا گیا ہے، اس سے باہر نہیں نکل رہی، اور جب تک تاریخ اس سے باہر نہیں نکلے گی وہ تاریخ نہیں بنے گی، کیونکہ تاریخ مفروضوں اور مغالطوں اور مبالغوں پہ نہیں کھڑی ہوتی، حقائق پہ کھڑی ہوتی. 1857 کی جنگ آزادی میں سر سید احمد خان انگریزوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور 1857 کے بعد سر سید احمد خان نے کئی ایسے اقدام کیے جو عمومی طور پر مسلمانوں کے فائدے کے تھے. تو جتنا پلس ہے سر سید احمد خان کا اس کو ہی پلس کیا جائے گا، اور جو پلس نہیں ہے اس کو پلس کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو کل کران جو سر سید سے آشنا ہوں گے لوگ، وہ پورے کے پورے سر سید کو ریجیکٹ نہ کر دیں. سر سید احمد خان ایک بڑے آدمی ہیں، اور ان کو لوگوں سے متعارف کرانا، اگلی نسلوں سے متعارف کرانا ضروری ہے، مگر ان کے اس شخصیت کے پہلو کو سامنے لانا چاہیے جو عمومی بہبود کا پہلو تھا، نہ کہ وہ پہلو جو کہ عمومی بہبود کا پہلو نہیں تھا بلکہ کولونیلزم کی نظریہ سازی تھی. تو اس کو متعارف کرائیں گے تو یہ تاریخ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، خود سر سید احمد خان کے ساتھ زیادتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں کہ مسلم اپنی تاریخ کو ایک تو مسلم لیگ کی تاریخ سے باہر نکالنا ہوگا، اور وہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ادوار ہماری تاریخ ایسی ہیں کہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کی قیادت کے بغیر صرف کیے ہیں، بسر کیے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تاریخ کو تاریخ کی زبان میں لکھنا ہوگا. تاریخ کو تاریخ کی زبان میں نہیں لکھیں گے تو وہ تاریخی شعور نہیں دے سکے گی، بلکہ وہ تاریخ بن ہی نہیں سکے گی. بہت شکریہ.